بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو تم کو صرف نکاح کرنا ہے بس، پھر 1 یا 2 راتوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں ہم بھگا کر لے جائیں گے۔ تم کو 1 رات کا 1 لاکھ ملے گا۔ سویرا کا سگا باپ اور ستیلی ماں یہ کام کروا رہے تھے۔ سویرا کو ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی غریبی میں نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ بڑی گاڑیاں بڑا گھر چاہتی تھی۔ کچھ راتوں کی تو بات تھی، ایک رشتہ آیا تھا۔ لڑکا پہلے 2 بار شادی کر چکا تھا۔ سویرا کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ نکاح کے لیے 4 لاکھ میں بات فائنل ہو گئی۔ اس لڑکے کے گھر والے سویرا کو نکاح کر کے لے گئے۔ سویرا جانتی تھی بس 1 یا 2 دن کی بات ہے، وہ بھاگ جائے گی وہاں سے۔ جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ بہت اداس تھا۔ سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری پہلی دونوں بیویاں مجھے چھوڑ گئی، تم چھوڑ کر نہ جانا، تم جو مانگو گی دوں گا۔ سویرا گھبرا بھی رہی تھی۔ دوسرے دن سویرا بس ٹائم دیکھ رہی تھی کہ کب موقع ملے اور میں بھاگ جاؤں۔ سویرا نے موبائل نکالا، اپنے ابو کو میسج کیا، مجھے پتہ چل گیا ہے زیورات اور پیسے کہاں رکھے ہیں، بس آپ ٹائم بتائیں کب نکلوں یہاں سے۔ بابا نے سویرا سے کہا، رات 1 بجے میں بائک پر آؤں گا تمہارے گھر کے سامنے، تم آ جانا جلدی سے۔ سویرا کا شوہر سو رہا تھا۔ سویرا نے زیورات لیے، اپنے شوہر کا پرس اٹھایا اور بھاگ گئی۔ باہر بابا انتظار میں کھڑے تھے۔ بائک پر بیٹھی، سورج نکلنے تک وہ ان کی حدود سے دور، بہت دور جا چکی تھی۔ شوہر صبح اٹھا، دیکھا سویرا نہیں ہے، شور مچایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، پولیس کمپلین کی۔ سویرا کے گھر پہنچے، لیکن وہاں سے وہ لوگ جا چکے تھے۔ سویرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ اب انہوں نے دوسرے شہر میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ سویرا کا باپ بہت خوش تھا، شاباش بیٹی، اس شادی میں ہم کو پورے 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ سویرا نے نئے کپڑے خریدے، ستیلی ماں نے بھی اپنے لیے جھمکے بنوائے، باپ نے نئی بائک خریدی، سب بہت خوش تھے۔ سویرا کی 2 ستیلی بہنیں بھی تھی، وہ بھی جعلی شادیاں کرتی تھی۔ پورا خاندان فراڈ کرتا تھا۔ سویرا میٹرک پاس تھی، باقی سب بس چند جماعتیں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک رشتہ آیا۔ 50 سال کا بوڑھا شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو لڑکیاں دکھائی گئیں، لیکن اس نے پسند سویرا کو کیا۔ وہ بوڑھا شخص بہت امیر تھا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، ہر طرح کی عیاشی۔ سویرا کا سودا 5 لاکھ میں ہو گیا۔ نکاح ہوا، سویرا اس بوڑھے شخص کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بوڑھا شراب بہت پیتا تھا۔ کھانستے ہوئے سویرا کا ہاتھ پکڑا، کتنی پیاری ہو تم، کون کم بخت سوچتا تھا میرے نصیب میں تم ہوگی، یہ سب کچھ تمہارا ہے، گاڑی میں یہ سب کچھ۔ سویرا مشکل سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ کچھ دن ساتھ رہی اور پھر عدالت میں خلا کا کیس دائرہ کر دیا۔ وہ بوڑھا سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سب کچھ تو تم کو دے دیا، میں نے پھر کیوں چھوڑ رہی ہو مجھے؟ سویرا نے جج کے سامنے کہا، یہ شراب پی کر مارتا ہے، بس مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ جج نے دونوں کی طلاق کروا دی۔ سویرا وہاں سے بھی اچھا خاصا پیسہ لوٹ آئی تھی۔ سویرا کی زندگی بدل چکی تھی، نہ جانے کتنی زندگیوں کو دھوکہ دے چکی تھی۔ سویرا اور اس کا خاندان اپنے شہر سے کہیں دور دوسرے شہروں میں جاتے، کرائے کا گھر لیتے اور مجبور ضرورت مند لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے اور غائب ہو جاتے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک رشتہ کروانے والی مائی کبیر نامی لڑکے کا رشتہ لے کر آئی، جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ لڑکے کے گھر والے آئے، سویرا کو دیکھا تو وہ انہیں پسند آئی۔ رشتے کروانے والی مائی نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، لڑکی کا باپ 4 لاکھ مانگ رہا ہے اس رشتے کے لیے۔ جب رشتے کی بات کی تو سویرا کے ماں باپ نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شادی یا جہیز کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، بس جو پیسے آپ سے لے رہے ہیں اسے نکاح کی رسم ادا کر سکیں گے۔ کبیر کے ماں باپ نے لڑکی والوں کی مجبوری سمجھ کر یہ رشتہ پکا کر لیا، 2 لاکھ ایڈوانس بھی دے دیا۔ 2 دن بعد نکاح تھا، نکاح ہوا، باقی کے 2 لاکھ بھی دے دیے۔ کبیر کا نکاح جس لڑکی سے ہو رہا تھا وہ دھوکے باز سویرا تھی۔ پہلی رات تھی، سویرا دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ کبیر کو سویرا سے کوئی مطلب نہ تھا۔
कबीर अपनी बेटी को गोद में बिठाकर खाना खिला रहा था। बेटी बरीरा जिद कर रही थी बाहर जाने को। कबीर ने बेटी का माथा चूमा, कहने लगा, मेरी बेटी आज मैं बहुत थक गया हूँ। सवेरा देख रही थी, वो महसूस भी कर रही थी कबीर की बेबसी को। सवेरा ने हाथ आगे बढ़ाया, बरीरा को उठा लिया। बरीरा को ना जाने कैसे चाहत होने लगी। सवेरा इसे जैसे माँ ने गोद में उठा लिया हो। बरीरा सवेरा की गोद में जाते ही चुप हो गई और चंद ही मिनटों में सवेरा की गोद में सो गई। कबीर बहुत खुश था। सवेरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाह करे मेरी बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। कबीर ने सवेरा का हाथ थामा, मोहब्बत से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा, वो माँ की मोहब्बत चाहती है। प्लीज़ एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। सवेरा बरीरा के खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देख रही थी। सवेरा को न जाने कब बरीरा अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। रात गुजर गई, फजर का टाइम था। बरीरा रोने लगी। सवेरा जल्दी से उठी, बरीरा को अपने सीने पे लगाकर प्यार करने लगी। बरीरा सवेरा के साथ खेलने लगी। कबीर बहुत हैरान था, इतनी जल्दी बरीरा सवेरा के साथ अटैच हो गई। सब बहुत खुश थे। कबीर भी संभलने लगा। बरीरा को भी माँ मिल गई। बरीरा सवेरा के हाथ से दूध पीती, सवेरा के साथ सोती। सब सवेरा को बहुत प्यार देने लगे। सवेरा भी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद सवेरा के बाबा का फ़ोन आया, वहाँ से भागने की तैयारी करो, एक और जगह से शादी का 5 लाख मिल रहा है। सवेरा खामोश हो गई, फ़ोन बंद कर दिया। शाम का वक़्त था। कबीर ने बरीरा को बाहों में उठाया हुआ था। सवेरा पास आकर बैठ गई। कबीर ने सवेरा की आंखों में देखा। सवेरा परेशान हो, कुछ सब ठीक तो है ना? सवेरा ने कबीर का हाथ पकड़ा। कबीर, मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? कबीर मुस्कुराने लगा, ये क्या बात हुई? भला मैं क्यों तुमको जुदा करूँगा खुद से? तुम मेरे और बरीरा के जीने की वजह हो। सवेरा बरीरा को अपने सीने से लगाकर रखती, एक माँ बनकर पाल रही थी बरीरा को। कबीर सवेरा की हर खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन सवेरा का बाप सवेरा को धमकाने लगा। सवेरा, तुमको कह रहा हूँ भाग। अब वहाँ से सवेरा रोते हुए कहने लगी, बाबा बस करो अब। बाबा मुझे अब जीने दें, मुझे दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं भागना। बाबा कबीर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बाबा मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। बाप धमकाते हुए कहने लगा, अगर तुम ना आई तो मैं वहाँ आकर सबको सच सच बता दूंगा, फिर धक्के मार कर निकालेंगे वो लोग तुमको। सवेरा खुदा का वास्ता देने लगी, बाबा ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगी। इतने में बरीरा मामा मामा कहने लगी। सवेरा ने जल्दी से बरीरा को उठा लिया। क्या हुआ मेरी शहजादी को? भूख लगी है? सवेरा दूध पिलाने लगी। कबीर की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे कबीर और मेरी बेटी बरीरा से जुदा न करना, मैं मर जाऊंगी। शादी को 1 साल हो गया था। कबीर सवेरा के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था। सवेरा को मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन सवेरा तुम्हारे आने से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली। सवेरा बहुत खुश थी। शुक्रिया मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सारन बजने लगा। पुलिस के नौजवान दरवाज़ा खटखटाने लगे। कबीर के माँ बाप सब लोग जाग गए। दरवाज़ा खोला, एक पुलिस वाला चलाने लगा, तलाशी लो घर की, यहीं छुपी हुई है, इसे ढूंढ निकालो। कबीर के बाप ने पुलिस वाले से पूछा, हुआ क्या है? इतने में एक पुलिस लेडी कांस्टेबल सवेरा को बालों से पकड़कर ले आई। कमीनी अब इस घर को लूटने की तैयारी थी। सामने सवेरा का बाप भी खड़ा था। सवेरा रोने लगी। पुलिस वालों ने सब कुछ बता दिया सवेरा के बारे में। सब हैरान थे, इतना बड़ा धोखा। सवेरा खामोश सर झुकाए खड़ी थी। कबीर ने सवेरा से पूछा, सवेरा क्या ये सच है? तुम फ्रॉड हो? सवेरा रोते हुए कहने लगी, मेरी बात तो सुनो। कबीर ने चलाकर कहा, हाँ या ना में जवाब दो। सवेरा ने हाँ में सर हिलाया। कबीर गुस्से से चलाकर कहने लगा, ले जाओ इसको मेरी नज़रों से दूर। इतने में बरीरा जाग उठी। वो मामा मामा कहने लगी। सवेरा का दिल फट गया। मेरी जान, मेरी बच्ची। सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी।
مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی لیکن اب میں جینا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ کبیر غصے سے بولا، میری بیٹی کا نام نہ لو اپنی زبان سے۔ بریرہ روتے ہوئے باہر آئی، سویرا کی طرف آنے لگی۔ کبیر نے بریرہ کو روک لیا۔ سویرا چیخ چیخ کر رونے لگی، مجھے یوں سزا نہ دو، میں جانتی ہوں میں غلط تھی، میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن میں سب چھوڑ چکی ہوں۔ کبیر، اللہ کے واسطے مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ پولیس ہتھ کڑی لگا کر سویرا اور اس کے باپ کو لے جا رہے تھے۔ بریرہ ماں کو روک رہی تھی۔ کبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سویرا بے بسی میں کبیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے اس کے گناہوں کی سزا مل چکی ہے، اس نے بہت دل توڑے ہوئے ہیں، آخر یوں اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہونا تھا۔ سویرا اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ بریرہ کو یاد کرنے لگی، تڑپنے لگی۔ بریرہ کو بھی ماں کی یاد آنے لگی۔ بریرہ سویرا کے سینے پہ لیٹے بنا سوتی نہیں تھی۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ بریرہ کا رو رو کر برا حال تھا، نہ سوتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی، کمزور بھی بہت ہو گئی تھی۔ آخر کبیر کے گھر والوں نے کبیر سے بات کی کہ کسی بھی طرح سویرا کو لے آؤ ورنہ یہ بچی مر جائے گی۔ بریرہ کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ کبیر کسی بھی حال میں بریرہ کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ آخر بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبیر بھی راضی ہو گیا۔ تھانے جا کر پولیس والوں سے بات کی، ایک وکیل کھڑا کیا۔ سویرا اور اس کے ماں باپ اب جیل جا چکے تھے، انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کبیر اب بھی ہماری بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو انہوں نے وکیل سے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی سے یہ سب زبردستی کروایا تھا، اس میں ہماری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہ بھی شرمندہ تھے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگ رہے تھے۔ 2 دن میں ہی کبیر نے وکیل کے ساتھ مل کر سویرا کو چھڑوا لیا اور اسے گھر لے آیا۔ سویرا دوڑتے ہوئے آئی، بریرہ کو سینے لگا کر چومنے لگی، میری جان، میری بچی۔ کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ کبیر کا دل بھی اب صاف ہو چکا تھا۔ کبیر نے سویرا کو اپنے قریب کیا اور مسکرا کر کہنے لگا، چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا ہم کو؟ سویرا جھکی اور کبیر کے قدموں میں بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، کانپتی آواز میں کہنے لگی، مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ کبیر ہاتھ تھام کر سویرا کو پیار سے دیکھنے لگا۔ یوں دھوکے باز سویرا ایک عزت کی زندگی جینے لگی۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔